ہے ہائے ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت ہی انجوائمنٹ ہونے والی ہے, بہت ہی شاندار ہونے والی ہے, بہت ہی زبردست ہونے والی ہے. ویڈیو بہت ہی اثردار ہونے والی ہے, تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں, کیونکہ میں اس وقت جو ریئیکشن دینے والا ہوں وہ ویڈیو ہے راحت صاحب کی, جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں, جو دلوں پر راج کرتے ہیں, جن کی شاعری پوری دنیا میں فیمس ہے, اور جن کا وہ شاعری آپ نے سنی بھی ہوگی کہ خلاف ہے ہونے دو کوئی جان توڑی ہے. اسی شاعری سے زیادہ تر راحت اندوری جی فیمس ہوئے, اور ہم ان کی شاعری پر ریئیکشن دینے والے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹائٹل پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ جائے. یہ راحت اندوری مشاعرہ ان بنگلور کا یہ مشاعرہ ہے. تو اور اس ویڈیو کو جو میں نے لیا ہے پکسل کلاؤڈ سے لیا ہے, تو آپ اس ویڈیو کو اوریجنل ویڈیو کو پکسل کلاؤڈ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, اور ان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اور ضرور سے ضرور ان کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں, اور یار لائک ٹھوک دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں. تو گائز دیر نہ کرتے ہوئے, آپ کو انتظار نہ کرواتے ہوئے, ہم بھی بہت ایکسائٹ ہیں, ہم بھی سننا چاہتے ہیں, مجھ سے بھی اب صبر نہیں ہوتا. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. 2 برس کے بعد سن 1993 عیسوی لال قلعے کا مشاعرہ میں ہی نظامت کر رہا ہوں. وہی شاعر ہے جو شعر پڑھتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 50-60 ہزار کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے, داد و تحسین سے نوازتا ہے. میں حیرت میں ہوں کہ ایک شعر 2 ملکوں کے درد کو بیان کرتا ہے. کیا اردو شاعری میں کوئی ایسا شعر اور مل سکتا ہے جو 2 ملکوں 2 قوموں کے درد کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ اور ایسا لافانی شعر کا خالق جو ہے آپ کے مشاعرے میں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری. تالیوں سے بہت ہی مزہ آنے والا ہے, اور میری شادی آ گئے. غنیمت ہے صبر میرا, ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. واہ, ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں. ذرا معاف کر دیجیے گا, میرا کوئی اشارہ یہ مودی صاحب کی طرف نہیں ہے. میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گے. کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے, اس کی عادت ڈرا رہا ہے. جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں, آدھے شعر میں آپ نے واو کر دیا. اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں, 20-40-50 منٹ میں, کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے. تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں, پھر سمجھ لیں, اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے بعد داد دیں. وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ, آزاد صاحب گئے کیا ہیں؟ آزاد صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ, وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب. ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے, وہ ہر شعر پہ داد دیتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر اچھا ہو یا برا ہو, لیکن وہ سبحان اللہ چلتا تھا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, سبحان اللہ. تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گراں گزرنے لگی آواز ان کی, تو کہا کہ میاں
इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो। अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर पढ़ूं तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया है कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है, सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहूँ मैं मरा नहीं हूँ, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देनी थी जो वहाँ पर, मेरी फितरत डरा नहीं। आज कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये मेरी आती जाती एक गज़ल, जहाँ से सब भुला दिया इन लोगों ने, इतना कमाल का कलाम पढ़ दिया है, हम ये भूल ही गए कि हम शायर हैं भी कि नहीं है, खुदा की कसम। और आज तो मुशायरे की नई तारीफ़ पता चली कि इस तरीक़े का मुशायरा होता है, जितनी मोहब्बत से आपने दोनों हमारे साथियों को सुना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये क़िस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान की दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज़ क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे ख़त से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए,
پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ سارا کام آج جو ہوا ہمارا، میرے تو بیٹے کی طرح ہے، یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، کانگریس میں کئی موقع لگ جائے، اس لیے ساری محنتیں اور ہمتیں ہو رہی تھی، اور اگر گنجائش ہے تو میری سفارش ہے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجیے۔ دیکھیے صاحب، آزاد صاحب نے 2 غزلوں کے 2 شعر مجھے پڑھنے کو کہا ہے، وہ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ غالب نے کہا ہے کہ شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے، جو پہلا شعر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے، داد انہیں دیجیے گا اگر شعر پسند آئے تو وہ بھی بیٹھے ہیں۔ کس نے دستک دی، کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر، کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ یار کمال ہے بنگلور کے اچھے لوگوں، آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں۔ کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو۔ جی تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی بہت آیا ہوگا۔ آئی ہوپ آپ بہت ہی زیادہ مزہ لیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کے اندر، بہت ہی زیادہ آپ نے ویڈیو کے اندر انجوائے کیا، کیونکہ ویڈیو تھی ہی ایسی۔ کیونکہ بات اگر کی جائے شاعری کی تو شاعری میں اگر راحت اندوری جی کو یاد نہ کیا جائے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی جیسی شاعری کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان کا جو انداز ہے اور وہ شاعری کے اندر جو سسپینس ڈالتے ہیں کہ آنے والے شاعری میں وہ کیا کہنے والے ہیں، دیٹس گڈ پرفیکٹ، اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے زیادہ فیمس ہوئے تھے۔ ایک شاعری آپ نے سنی بھی ہوگی کہ خلاف ہے ہونے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ شاعری میں نے بھی سنی تھی اور اسی کے بعد میں ان کو جان پایا تھا۔ اس شاعری کے بعد بہت ہی زیادہ یہ فیمس ہوئے اور بہت ان کو پیار اور محبت ملا، اور یہ دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہوئے، اور ان کی شاعری کا انداز بھی بہت زبردست اور بہت ہی اول درجے کا ان کی شاعری کا انداز ہوتا ہے۔ تو کیا ہی ان کے کہنے، کیا ان کی شاعری کا جواب ہے، بہت لاجواب شاعری کرتے ہیں، بہت ہی شاندار شاعری کرتے تھے۔ اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا ریئیکشن۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو میں لائک ٹھوک دو گائز، اور چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں، ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، اور خاص کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ماں باپ کا خاص کر دھیان رکھیں۔ تو چلیے
ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.